لله الذي شرفني بالمناظرة على حفلة الميلاد، والصلاة والسلام على حبيبه قرة العين والفؤاد، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الميعاد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادب جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے مناظرہ کوہاٹ کے اندر ہم اہل سنت و جماعت کو ایک واضح فتح اور کامیابی عطا فرمائی، اور اہل باطل کا منہ جو پہلے ہی کالا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اور کالا کر دیا. اور ہمارے امام نے جو ایک مجدہ سنایا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. یعنی جس طرح نبی علیہ السلام کی آمد پر فارس کے اندر جو بادشاہ کا محل تھا اس کے 14 کنکرے گر گئے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہر دور کے اندر اہل حق جو ہے وہ اہل باطل کے قلعے گراتے جائیں گے. اسی کے مطابق کوہاٹ کی سرزمین پر اہل حق نے اہل باطل کے جھوٹے قلعوں کو گرایا اور فتح اور کامیابی کے ساتھ وہ سرشار ہو کر واپس. تو اسی بات پر مخالفین نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ بعد میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے کچھ جھوٹ چھپانے کے لیے، جس طرح اور کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو کئی اور جھوٹ انہوں نے اپنی طرف سے بولے، لیکن جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. بندہ 1000 بھی بول لے ایک کو چھپانے کے لیے، پھر بھی کبھی جھوٹ چھپ سکتا نہیں. اب اس سلسلے میں اگر وہ کسی موضوع پر مناظرہ کرتے میراث شریف کے موضوع پر، تو ان کے اپنے بندوں نے ان کو جوتیاں مارنی تھیں اور ان کو کہنا تھا کہ ظالموں ادھر سارے کام یہ خود تم کرتے ہو، میراث شریف کے موضوع پہ اشتہار چھاپتے ہو، جلوس نکالتے ہو، سارے کام تم خود کر رہے ہو، اور ادھر تم اس کی مناظرے بھی کر رہے ہو کہ یہ بدعت ہے. انہوں نے پھر کوشش کی کہ اپنے بندوں کے سامنے ہمیں رسوا نہ کیا جائے، تو انہوں نے پھر موضوع سے رائے فرار اختیار کیا. کبھی نور بشر کا موضوع شروع کر دیا، کبھی چیلنج کرنے لگ گئے کہ ہم جو بندی کافر نہیں ہیں، ہماری بارات جو ہے وہ کفریہ نہیں ہیں. حالانکہ یہ ایسے موضوع ہیں کہ ان کے اوپر کئی بار پہلے مناظرہ ہو چکا ہے اور یہ تسلیم بھی کر چکے ہیں. جو بندی خود اپنی کفریات یہ مان چکے ہیں اور ان مناظروں کے اندر خود یہ اپنی شکستیں مان چکے ہیں. انشاءاللہ میں ان کا حوالہ آپ میں پیش کروں گا. اس وقت صرف میں چند ایک جھوٹ جو اس نے بولے تھے اور ہمارے اوپر الزام لگایا تھا، تو ان کا پردہ چاک کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ جو سادہ لوگ بیچارے مسلمان ہیں وہ کہیں ان کے اس جنگل میں نہ آ جائیں اور دھوکے میں نہ آ جائیں. تو ان کو اس دھوکے سے بچانے کے لیے ہم نے ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کرنا چاہا. اس سلسلے میں سب سے پہلا جھوٹ اس نے یہ بولا الیاذ باللہ کہ اہل سنت و جماعت کا قرآن مجید کے اوپر ایمان نہیں ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اہل سنت کا قرآن مجید کے اوپر ایمان نہیں. حالانکہ یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ جو دیوبند ہے یہ اتنا گند ہے کہ اس کے اندر سوائے گند کے اور کوئی چیز تمہیں نظر نہیں آئے گی. جو بند پورے کا پورا مطلب وہ گند کا پلندہ ہے، نیرا کوڑا نیرا گند. اب اس سلسلے میں آپ نے پہلی بات تو یہ دیکھنی ہے کہ کیا قرآن مجید کے اوپر ایمان کس کا نہیں ہے.
اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ دیوبند کا قرآن مجید کے اوپر ایمان نہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو انہوں نے الزام ہمارے اوپر لگایا وہ ان کی اپنے گھر کی بات تھی، وہ اپنی گند جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے تھے، لیکن اہل حق جو ہے وہ کبھی بھی ان کا گند قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم انہی کا گند جو ہے وہ انہی کے سپرد کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن مجید کے بارے میں یہ ان کی جو کتاب ہے، اس کا یہ فیض الباری شرح صحیح بخاری، اور لکھنے والا پتہ ہے کون ہے؟ دیکھیں یہ مولوی امام الاثر الشیخ محمد انور الکشمیری سما دیوبندی۔ یہ جو سما دیوبندی والا ہے حدیث ہے، یہ قرآن مجید کے بارے میں یہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 395 پر کہ قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام نے جان بوجھ کر بھی غلطی کی ہے اور اس کے اندر جان بوجھ کر تعریف کر دی ہے، قرآن پاک کو بدل دیا ہے، اور کچھ معاذ اللہ غلطی کے ساتھ ان سے تعریف ہو گئی ہے۔ یہ قرآن مجید ان کے نزدیک اصلی نہیں ہے، کہتے ہیں قرآن مجید کو بدل دیا گیا ہے، صحابہ کرام نے جان بوجھ کر بدلا۔ اب پوری دیوبندیت کے اندر اگر کوئی سانس ہے، اگر کوئی دم ہے، تو میں کہتا ہوں کہ پوری نجدیت اکٹھی ہو جائے اور اس بات کا جواب دے کہ تم نے جو قرآن پاک کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مجید کو بدل دیا گیا، حالانکہ اللہ پاک نے ان کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور اس کو کوئی بھی بدل سکتا ہی نہیں ہے۔ صرف دیوبندی تو کیا، اپنے کفار و مشرکین سب کو ملا لیں، یہود و نصارہ کو ملا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کر دیا ہے کہ اس کی مثل تم لا نہیں سکتے، اس کی حفاظت میں کرنے والا ہوں، لہذا تم اس کو بدل بھی نہیں سکتے ہو۔ جب اس قرآن مجید کو بدل نہیں سکتے تو پھر انہوں نے جو تحریف کا دعویٰ کیا، دیکھیں کتنی واضح بات ہے، ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، ہم نے ان کا گند وہ ان کے اوپر واضح کیا ہے کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہمیں الزام دیا مقیاس حنفیت کے اندر، مقیاس حنفیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ الیاذ باللہ تمہارے عمر اشرف صاحب جو ہے وہ قرآن مجید کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ مقیاس حنفیت میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، آپ اس کی عبارت پڑھیں، سیاق و سباق پڑھیں۔ انہوں نے تو یہ بتایا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے یہ گند کھولا ہے، قرآن مجید کا انکار اشرف علی تھانوی نے کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات جو لکھی ہے میں مختصر سی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے وحی کیا اس کو آپ کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حفظ الایمان مصنفہ مولوی اشرف علی تھانوی صفحہ نمبر 7، آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تفصیل، ایسا علم غیب تو زید امر بلکہ ہر طبیب و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، کتنا بڑا اس نے کفر بتا کہ نبی علیہ السلام کے علم کو اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا علم غیب تو چوپایوں کے لیے بھی، ایسا علم غیب تو ڈنگروں کے لیے بھی، حتیٰ کہ ہر قسم کے جو چار گھڑیاں مخلوق آ جاتی ہے۔ تو ظالم نے یہ کتنا بڑا کفر باقی دیا کہ ایک طرف علم غیب نہ ماننے تو نبیوں کے لیے نہ ماننے، اور ظالم ماننے لگ جائے تو کتوں کے اندر بھی ماننے لگ جاتے ہیں۔ یہ ان کی اثر ہے، اس کتے کے بارے میں اور ہر بہائم اور جانور کے بارے میں انہوں نے علم غیب مانا۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں، پوری دیوبندیت سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو کتے وغیرہ کے اندر علم غیب مان رہے ہیں، بہائم کے اندر علم غیب کا ذریعہ تو اللہ کی وحی ہے، وحی کے لیے اللہ تعالیٰ علم غیب عطا کرتا ہے۔ اگر رسولوں کو علم غیب عطا نہیں کیا گیا تو جس نے رسولوں کے علم غیب کا انکار کیا اس نے وحی کا انکار کیا یا نہیں کیا؟ اس نے قرآن مجید کا انکار کیا یا نہ کیا؟ جس نے قرآن مجید کا انکار کر دیا، ہمارے نبی علیہ السلام کی کتاب کو نہ مانا، اور کتوں کے لیے اور خنزیروں کے لیے الیاذ باللہ اس نے کتاب بھی مان لی، اس نے علم غیب بھی مان لیا، سب کچھ خود مان لیا۔ جب سب کچھ خود مان لیا تو اس سے پتا چلا کہ ان کا اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں، بلکہ ان کا ایمان جو ہے وہ رذیل اور گندی مخلوق جو ہے ان کے اوپر ان کا ایمان ہے۔ یہ ان کی اس بات کا جو مولانا عمر اشرف صاحب نے جواب دیا۔
اب اس میں انہوں نے یہ جو لوازمات آخر میں آ رہے تھے نا کہ تمہاری جو خرابیاں ہیں کہ اگر یہ مانا جائے کہ نبی علیہ السلام کا علم وہ علیہ باللہ بہائم کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح ہے، اگر رسول اللہ کے علم کے بارے میں یہ مان لیا جائے تو اس سے یہ خرابیاں لازم آئیں گی کہ قرآن مجید جو نبی علیہ السلام کی اترا ہے اس کا انکار کرنا پڑے گا اور ان رذیل مخلوقوں کے علم میں غیر ماننا پڑے گا۔ اب اس سلسلے میں ایک اس کی نظیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جس طرح کی عبارت مولانا عمر اشری صاحب کی ہے، اسی طرح کی عبارت یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ کمالات عزیزی صفحہ نمبر 5 پر یہ موجود ہے۔ ایک عیسائی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ تو بتاؤ کہ میدان کربلا کے اندر اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا تھا، بچا سکتا تھا ان کو، ان کی مدد کر کے دشمنوں کو نیست و نابود کر سکتا تھا، مدد کیوں نہیں کی؟ انہوں نے الزامی جواب آگے دیتے ہوئے، چونکہ وہ عیسائی تھا سوال کرنے والا، الزامی جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ میرے بیٹے کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، میں نے اس وقت اس کی مدد نہیں کی تو اب میں مدد کیوں کروں؟ انہوں نے اس کو الزامی جواب دیا۔ اب اس سے اگر کوئی ایسا ظالم اور بیوقوف جو مولوی ابو ایوب جیسا ہے وہ یہ نتیجہ نکالنے لگ جائے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا مان لیا ہے علیہ باللہ، اور انہوں نے علیہ باللہ یہ مانا کہ اللہ سوچتا رہا ہے کہ میرے بیٹے کو سولی پہ چڑھایا گیا، تو یہ ساری انہوں نے الزامی بات کی ہے کہ تمہارے اس کفر کی وجہ سے جو آگے کفریات مزید لازم آ رہی ہیں اس کا انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب اس سے ہر بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس سے ان کی یہ مراد نہیں جو انہوں نے سمجھ رکھی ہے۔ تو بہرحال یہ کفر اور گند ان کا اپنا تھا اور انہوں نے ہمارے اوپر یہ الزام لگانے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ مزید جو بھی منصف مزاج اور جو بندیوں میں نیا نیا بھی پھنسا ہے، ان کے گند کو بھی جانتا نہیں ہے، وہ جب ساری چیزیں دیکھے گا تو وہ مان جائے گا کہ سارا گند جو ہے وہ دیوبند کے اندر اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ اب اس سلسلے میں ہم ان سے بار بار یہ مطالبہ کرتے رہے کہ ظالموں ہمارے ساتھ مناظرہ تم نے کرنا ہے میلاد شریف کے موضوع پہ، اور میلاد شریف کے موضوع پہ تم کوئی دلیل نہیں دے رہے ہو، بنت سیاح کہتے ہو، بنت سیاح ثابت نہیں کر رہے۔ اب اس نے کبھی اعلیٰ حضرت کا موضوع شروع کر لیا، کبھی نور بشر کا موضوع شروع کر لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات میلاد شریف کے متعلق ہے تو اعلیٰ حضرت کی کوئی بات دکھاؤ، کیونکہ ہمارے مسئلے کا جو شفقت قائم ہے تشفت اور علیہ کی جس کو تم رضا خان معاذ اللہ، وہ جو مسلک ہے وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دیوبند کے اوپر فتوے لگائے ہیں اور ان کی عبارات کو کفریہ قرار دیا ہے، تو انہیں کی وجہ سے ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ مناظرے کے اندر ان کی بات پیش کی جاتی کہ ان کی جو شاگرد ہیں مولانا حشمت علی خان صاحب جو ہمارے مسلم بزرگ ہیں ان کی کوئی بات پیش کی جاتی، اور غیر معروف کبھی کسی کی بات دکھا دی، کبھی کسی کی بات دکھا دی۔ ہم ہر وقت مناظر جنگ کے اندر بھی ہم یہ مطالبہ کرتے رہے ہمارے اساتذہ اکرام کہ ہم اعلیٰ حضرت کی بات کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں مولانا حشمت علی خان صاحب، مولانا سردار احمد صاحب جو ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ہم ان کی باتوں پہ جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ہر ایرا غیرہ جو ہے اس کے بارے میں ہم پابند نہیں ہیں۔ جس طرح کہ ہم تمہیں تمہارے اکابرین جو جن کا دیوبند میں بڑا مقام ہے اور دیوبند ان کو ولی سمجھتے ہیں اور دیوبند کا اس سے تشخص قائم ہے، ہم جو عبارتیں پہلے بھی دکھا چکے ہیں اب بھی دکھائیں گے، وہ ان لوگوں کی دکھائیں گے جن کو دیوبندی اپنے سر کا تاج ماننے والے ہیں۔ اب دیکھیں اس سلسلے میں کہ دیوبند کے اندر جو ہے وہ کتنا بڑا گند ہے، اسی گند کو آج ہم نے واضح کرنا ہے۔ باقی میلاد شریف پر تو ہم دلائل پہلے سب بھی دے چکے ہیں، اس کے اوپر جو اعتراض ہوا ہے انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے بعد میں بھی۔ اس کے گند کتنے بڑے ہیں، یہ تھانوی صاحب کی کتاب ہے افادت یومیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 265۔ افادت یومیہ یہ ملفوظات ہیں مولوی اشرف علی تھانوی کے۔ کوئی بندہ بھی پڑھ کر یہ فیصلہ کرے گا کہ جن خبیثوں کے قطب الاقطاب اور حکیم الامت ایسے ہوں ان کے چیلوں کا حال کیا ہوگا۔ دیکھیں ان کا حکیم الامت اور قطب الاقطاب کتنا بڑا گند کھولتا ہے۔ کہتا ہے کہ فرمایا، کہتا بھی نہیں فرمایا، ایک روز پیشاب کر رہا تھا، بھائی صاحب نے آ کر میرے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا، اور ایک روز ایسا کہ بھائی پیشاب کر رہے تھے اور میں نے ان کے سر پہ پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ایک بڑے بھائی کے سر کے اوپر پیشاب کیا اور چھوٹے نے بڑے اور بڑے نے چھوٹے کے، یہ ان کے اندر گند ہے۔ اب دیکھیں ایک دوسرے کے سر کے اوپر پیشاب کرنا، یہ سارا ہے ہی اس قابل جو نبی علیہ السلام کی محبت سے خالی ہو
جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ کو خرچی ہے. اللہ نے پہلے فرما دیا کہ جس دل میں میرے محبوب کی محبت نہ ہو اس دل کے اندر بھی پیشاب ہوتا ہے اور دماغ کے اندر بھی پیشاب ہوتا ہے. اس لیے تھانوی کے سر کے